السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناکامی۔ میں نے اس لڑکی کے پیچھے اتنا بڑا خطرہ مول لیا کہ تجھے ڈی آئی جی کے گھر میں گھس کر اسے لانے کی اجازت دے دی، اور تو اتنا ہنگامہ مچانے کے بعد بھی خالی ہاتھ آیا۔ اب تیرے پیچھے کتوں کی طرح بو سونگھتے ہوئے وہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ کڑی ہاتھ آ جاتی تو میں یہ دشمنی بھی ہنسی خوشی مول لیتا، لیکن اب تو بالکل بیکار کی مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ کمرے میں ٹہلتا ہوا چودھری افتخار بالے پر برس رہا تھا۔ ایک بار پھر محروم رہ جانے کے احساس نے اس کو اس قدر مایوس کیا تھا کہ مایوسی کی وجہ سے چہرہ ہی مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی پیر آباد سے لاہور پہنچا تھا، لیکن جس کے لیے پہنچا تھا وہی نہیں ملی تھی۔ وہ تو مہبانوں کو مردہ تسلیم کر کے صبر بھی کر چکا تھا، لیکن جب یہ اطلاع ملی کہ مردہ سمجھی جانے والی لڑکی زندہ ہے تو ایک بار پھر اسے پانے کے لیے بے چین ہو گیا، اور اپنی بے چینی میں سجاد رانا کے گھر پر حملے کا حکم دینے سے بھی نہیں چوکا۔ مہبانوں کے زندہ ہونے کی اطلاع اسے انسپکٹر رفیق کھوکھر سے ملی تھی۔ اپنی معطلی کے احکامات صادر ہو جانے کے بعد پہلے تو وہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سجاد رانا سے اسے معاف کر دیں، لیکن پھر ان کے انداز سے یہ سمجھنے کے بعد کہ وہ نرم نہیں پڑیں گے، اس نے پینترا بدل لیا۔ تفتیش کے دوران اس پر یہ بات تو کھل ہی چکی تھی کہ موتی والا کے گھر سے غائب ہونے والی اور پھر بلاسٹ میں مردہ سمجھی جانے والی لڑکی کے پیچھے کون شخص پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جب سجاد رانا کے سامنے دال نہ گلی تو چودھری سے ساز باز کر بیٹھا۔ مہبانوں کے زندہ ہونے کے علاوہ اس کی سجاد رانا کے گھر میں موجودگی کی اطلاع دینے پر اسے چودھری سے ٹھیک ٹھاک نفع حاصل ہوا تھا۔ ملنے والی رقم سے وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ چودھری سے ہونے والا یہ عہد و پیمان اپنی جگہ تھا کہ اب وہ دونوں ساتھی ہیں اور وقت ضرورت ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے، لیکن ابھی تو اصل مسئلہ مہبانوں کے نہ ملنے کا تھا۔ چودھری جو اس کے خوابوں میں کھویا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، اسے نہ پا کر بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اپنی ناکامی کی اطلاع اسے بالے سے بھی پہلے ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے نیوز بلیٹن سے مل گئی تھی۔ تقریباً سارے ہی نیوز چینلز سے ڈی آئی جی سجاد رانا کے گھر پر مسلح افراد کے حملے کی خبر نشر کی جا رہی تھی۔ خبر کے ساتھ ہی سکرین پر ان کے گھر کے مناظر بھی دکھائے جا رہے تھے۔ ان مناظر میں مرنے والے گارڈز اور ملازمین کے خون کے دھبوں کے علاوہ گھر کی مختلف دیواروں اور دروازوں پر گولیوں کے نشانات بھی شامل تھے۔ خبروں میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی خبر سجاد رانا کی کمسن بیٹی کے فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہونے کی تھی۔ چودھری جو کہ شینا کے اغوا والی بات سے باخبر تھا، سمجھ گیا تھا کہ سجاد رانا نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بہرحال فی الحال اسے اس معاملے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو مہبانوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اور خبروں میں اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ میں نے پوری احتیاط کی تھی سرکار، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ احتیاط کی وجہ سے میں خود اپنے بندوں کے ساتھ ڈی آئی جی کی کوٹھی پر نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے کھوکھر صاحب نے کسی ذریعے سے بندوں کا انتظام کروا دیا تھا۔ ان بندوں کو رقم دے کر کام کروایا گیا تھا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خود کھوکھر صاحب بھی سامنے نہیں آئے، اس لیے آپ اطمینان رکھیں، آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ بالے نے چودھری کو تسلی دی۔ تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ تو نے اپنی عقل مندی سے مجھے بچا لیا۔ بالے کی تسلی کا چودھری پر الٹا اثر ہوا، اور اس نے قریب رکھا ایک آرائشی گلدان اٹھا کر اسے دے مارا۔ گلدان اچھا خاصا بھاری تھا، لیکن بالے کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا سر زد پر نہیں آیا، اور گلدان اس کے بازو سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گر گیا۔ الو دے پٹھے، میں تجھے حلق تک نوٹ اس لیے ٹھنساتا ہوں کہ تو میرا کام پورا کرنے کی بجائے مجھے تسلیوں پر رکھے۔ تیری وجہ سے کڑی ایک بار پھر میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ دیکھ نہیں رہا تو کہ کیسے اس کے ہمدردوں نے اس کے بارے میں خبر کو اپنے پیٹ میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کہیں کسی نے معمولی سی بھاپ بھی نہیں نکالی کڑی کے بارے میں اپنے منہ سے۔ اب تک وہ لوگ اسے کسی دوسری جگہ پہنچا چکے ہوں گے۔ تجھے جو ٹھکانہ معلوم تھا وہاں سے تو کڑی کو لا نہیں سکا، دوسری جگہ کا پتہ کہاں سے لائے گا؟ بالے کو گلدان کی ضرب سے مجروح کرنے کے باوجود اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں پڑا تھا، اور وہ مسلسل منہ سے کف اڑاتا اس پر برس رہا تھا۔ کڑی کا پتہ مل جائے گا سرکار۔ خبر یہی ہے کہ وہ ابھی تک ڈی آئی جی کے گھر میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ جن بندوں کے ذمہ ہم نے اسے اٹھانے کا کام لگایا تھا وہ ڈی آئی جی کے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر کڑی کو کسی دوسری جگہ لے جایا گیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ان کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ بہرحال
کہ وہ ہر حال میں کڑی کو حاصل کر کے رہیں گے۔ کڑی کے ملنے کے بعد ہی انہیں پوری رقم ملے گی۔ چوٹ کھا کر بھی اف کیے بغیر بالے نے ایک بار پھر چودھری کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ایک باری اور تیری کارکردگی کو دیکھ لیتے ہیں، معلوم پڑ جائے گا کہ تو کتنے پانی میں ہے۔ نگرانی والی بات سن کر اسے کچھ تسلی ہوئی تو وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا اور کمرے میں ٹہلنے کا سلسلہ ختم کر کے ایک کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے بالے کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اب اس کی توجہ ایک بار پھر ٹی وی کی طرف تھی، جہاں ڈی آئی جی کے گھر پر حملے کی خبر کو بار بار نشر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے مذمتی اور تعزیتی بیان بھی نشر کیے جا رہے تھے۔ آج رات 12 بجے کے بعد میں انڈسٹریل ہوم میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اپنے موبائل پر موصول ہونے والے کشور کے اس میسج کو پڑھ کر وہ پریشان ہو اٹھا۔ اس کا اس طرح بار بار حویلی سے نکل کر چوری چھپے اس سے ملاقات کے لیے آنا بہت خطرناک تھا۔ کسی کو خبر ہو جاتی تو دونوں ہی کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ خود اپنی ذات کے لیے تو وہ اتنا فکر مند نہیں تھا، لیکن کشور کو کوئی نقصان پہنچتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خود اس کی اپنی زندگی کا معاملہ تو ایسا تھا کہ وہ کسی بھی وقت زد پر آ سکتا تھا۔ گاؤں والوں کی فلاح کے لیے جاری اس کا مشن اور اخبار میں چھپنے والے نکیلے کالمز ہی اس کے لیے کسی بھی وقت کوئی بڑا خطرہ بن سکتے تھے۔ اپنے اس بالکل مختلف طرز زندگی کے باعث ہی اس نے ابتدا میں کشور کی محبت کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن پھر اس کی محبت نے کسی تند ندی کی طرح اسے اپنے ساتھ بہہ جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی وہ خواہش مند تھا کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، لیکن کشور اپنی شوریدہ سری سے اس کے ہر ارادے کو ڈھا دیتی تھی۔ اس وقت بھی اسے یہ میسج بھیجنے کے بعد اس نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ میسج اسے 8 بجے کے کچھ بعد ملا تھا اور اس کے بعد سے وہ مسلسل کشور کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن ہر بار سنائی دینے والی ریکارڈنگ اسے بتا رہی تھی کہ اس کا مطلوبہ نمبر آف ہونے کی وجہ سے رابطہ ممکن نہیں۔ اس نے کال کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد کشور کو 2-3 میسج بھی بھیجے تھے کہ اگر وہ کسی لمحے اپنا موبائل آن کرے تو اسے وہ میسیجز مل جائیں، لیکن بھیجے گئے میسیجز کی ڈیلیوری رپورٹ نہ آنے پر اسے معلوم ہو گیا کہ کشور نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنا موبائل دوبارہ آن نہیں کیا ہے۔ یقینی طور پر وہ جانتی تھی کہ اس کا پیغام ملنے پر آفتاب کی طرف سے اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ اس کی ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی ہوگی، اس لیے رابطے کی واحد صورت ہی ختم کر دی تھی۔ اتنا یقین تو اسے بھی ہوگا کہ وہ لاکھ جھنجھلائے، مخالفت کرے، مگر اس کا پیغام ملنے کے بعد آئے گا ضرور۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے کر حویلی کی اونچی دیواروں کو خاطر میں لائے بغیر رات کے اندھیرے میں اس سے ملاقات کے لیے پہنچتی اور وہ خود وہاں نہ جا کر اسے مایوس کر دیتا۔ دماغ کے مشورے اور عقل کی سکھائی ہوئی احتیاطیں اپنی جگہ، لیکن جب معاملہ دل کا ہو تو اہل دل کو پاسبان عقل کو رخصت کر کے یا ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروانے کے بعد اپنے دل کی ہی ماننی پڑتی ہے۔ اس نے بھی یہی کیا۔ 11:30 بجے تک جب اس کا کشور سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو وہ اس سے ملاقات کے لیے جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس کے معاملے میں بہت سادہ مزاج ہونے کے باوجود اس وقت اس نے ذرا تکلف سے کام لیا تھا اور اپنا ایک بہترین لباس زیب تن کرنے کے ساتھ ساتھ پرفیوم کا سپرے بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی رات کو جلدی سو جانے کے عادی تھے، چنانچہ جب وہ 12 بجے سے کچھ قبل گھر سے روانہ ہوا تو ان میں سے کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ اسے پیدل ہی گھر سے اسکول سے ملحقہ انڈسٹریل ہوم تک کا سفر طے کرنا تھا۔ یہ 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ 12 بجنے میں 10 منٹ قبل گھر سے نکلا تھا۔ اس حساب سے 12:05 پر وہ مقررہ جگہ پر پہنچ جاتا۔ کشور نے 12 بجے کے بعد ہی اپنے آنے کی اطلاع دی تھی اور اسے امید تھی کہ وہ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک 12:05 پر وہ انڈسٹریل ہوم کے دروازے پر جا پہنچا اور اپنی جیب ٹٹول کر اس میں سے چابی برآمد کی، لیکن جب وہ تالا کھولنے کے لیے جھکا تو احساس ہوا کہ دروازے پر تالا موجود نہیں ہے۔ اندر تشریف لے آئیں عالی جاں، ہم دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے ہیں۔ ابھی وہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ کھٹ سے دروازہ کھل گیا اور کشور کی مدھم مگر شوخ آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ یقیناً خود آڑ میں ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، اس لیے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کی آواز کی ڈور سے بندھا کھلے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔
دروازہ فوراً ہی دوبارہ بند ہو گیا۔ بند دروازے سے پشت ٹکائے وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے فاتحانہ انداز میں دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اسے بے بس کر کے وہاں بلا لینے پر بہت خوش ہو۔ روشنی بہت کم ہونے کے باوجود وہ اس کے انگ انگ میں دوڑتی سرشاری اور خوشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ بجلی موجود ہونے کے باوجود وہاں روشنی کے لیے صرف ایک موم بتی روشن کی گئی تھی، اور وہ بھی ایک کونے میں اس زاویے سے گتے کے ایک ٹکڑے کی آڑ میں رکھی تھی کہ اس کی روشنی باہر نہ جا سکے۔ یہ احتیاطی تدابیر تھیں جو یقیناً اس نے اپنی وہاں موجودگی کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے اپنائی تھیں۔ بہت ضدی ہیں آپ، مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، اسے مسکراتے دیکھ کر اس نے شکوہ کیا۔ تو اب میں حاضر ہوں، آپ کا جتنا جی چاہے مجھے تنگ کر لیں۔ اس کی شوخ آواز میں بلاوا تھا۔ آپ کو ذرا احساس نہیں کہ اس طرح چھپ کر حویلی سے نکلنا آپ کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ کسی کو علم ہو گیا تو نتیجہ آپ مجھ سے بڑھ کر جانتی ہیں۔ اس کی شوخی کو نظر انداز کر کے آفتاب نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید میں اپنی خواہش کے پیچھے آپ کی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتی ہوں۔ وہ یکدم ہی اداس ہو گئی۔ غلط رخ پر مت سوچیں، میں یہ سب اپنی نہیں آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ میں تو پہلے ہی آپ کے ابا جی کی نظر میں معتوب ہوں، لیکن یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ اپنے ہاں کی روایات کے مطابق محبت کے جرم میں سزا کی حقدار ٹھہرا دی جائیں۔ کسی کو ذرا بھی علم ہو گیا تو آپ کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا جا سکتا ہے، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کبھی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر چوری چھپے مجھ سے ملنے نہیں آئیں گی، لیکن آپ نے تو اس وعدے کا بھی پاس نہیں رکھا۔ آپ صحرا میں بھٹکتے پیاسے مسافر کی کیفیت سمجھتے ہیں آفتاب؟ ایسے مسافر کے سامنے اگر ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ آ جائے تو کیا وہ خود کو اس پانی سے سیراب کیے بغیر رہ سکے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں بہت پیاسی تھی، لگتا تھا ایک دن اسی پیاس کے ساتھ مر جاؤں گی، لیکن پھر آپ میری زندگی میں چلے آئے۔ کسی کی محبت کو ترسے میرے پیاسے بدن میں امید کی ایک کونپل پھوٹ پڑی۔ اس نئی پھوٹنے والی کونپل نے مجھے حوصلہ دیا کہ زندگی پر میرا بھی کوئی حق ہے۔ میں اپنے اندر پھوٹنے والی امید اور خوشی کی اس ننھی کونپل کو آپ کی محبت سے سیراب کرنے کے لیے آپ کے پاس آتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا راز بہت عرصے تک راز نہیں رہے گا۔ اس راز کے کھلنے کے بعد مجھے اپنی جان چلی جانے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس تھوڑی سی مہلت میں ہی آپ کا ڈھیر سارا پیار پالوں، تاکہ جب مروں تو میرے اندر کوئی تشنگی نہ رہے۔ اس کی آواز بھررانے لگی، جس سے آفتاب کو اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ فوراً نرم پڑ گیا۔ اچھا آئیں، ادھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یوں کھڑے کھڑے تو آپ تھک جائیں گی۔ کشور ابھی تک دروازے سے پشت لگا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر فرش پر بچھی دری کی طرف لے گیا۔ انڈسٹریل ہوم کی حیثیت رکھنے والے اس کمرے میں 2 دیواروں کے ساتھ پائیدان والی سلائی مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان مشینوں پر کام کرنے والوں کے لیے بیٹھنے کی نشستیں اس طرح جڑی ہوئی تھیں کہ انہیں وہاں سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے کشور کے ساتھ ہاتھ کی کڑھائی وغیرہ کرنے والی خواتین کے بیٹھ کر کام کرنے کے لیے بچھائی گئی دری کا رخ کیا تھا۔ اس دری پر وہ ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو بیٹھ سکتے تھے۔ دری پر بیٹھنے کے بعد اس نے پہلی بار کشور کو ٹھیک سے دیکھا۔ دروازے کے قریب موم بتی کی روشنی بہت کم پہنچ رہی تھی، اس لیے اسے بہت کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اب وہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں ان دونوں پر ہی روشنی اچھی طرح پڑ رہی تھی۔ اس روشنی میں وہ کشور کا گلابی رنگ کا خوبصورت لباس دیکھ سکتا تھا۔ اس لباس کے ساتھ اس نے میچنگ کا مہین سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ دوپٹہ اگرچہ سر پر اور سینے پر پھیلا کر اوڑھا گیا تھا، لیکن یہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں والی صورتحال تھی۔ اس دوپٹے کے پار اس کی کھلی سیاہ زلفیں بھی نظر آ رہی تھیں، اور کانوں اور گلے میں پہنا زیور بھی۔ زیور اور لباس کے اس اہتمام کے علاوہ آنکھوں میں موجود کاجل اور ہونٹوں پر چمکتی لپسٹک بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ آج کی اس ملاقات کے لیے اس نے خصوصی تیاری کی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو اس کی نظر میں جچنے کے لیے ہی یہ سارا اہتمام کر کے آئی تھی، اسے مستقل اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ محجوب سی ہو کر پوچھنے لگی۔ اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ سب پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، اور اب میرے لیے کیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آفتاب نے اس کی تیاری کی طرف اشارہ کیا۔
خود کی تیاری کون سی کم ہے، اتنی خوشبو لگا رکھی ہے کہ مجھے دور سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے اس پر نظر ڈالی اور پھر جھکی نظروں کے ساتھ اسے جتایا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا، پھر بولا، بھائی تیاری تو لازمی تھی، کیوں کوئی ہمارے لیے اتنا کشٹ اٹھائے تو کیا ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ اس کی نظر میں جچنے کو؟ آپ تیاری نہ کرتے تب بھی بہت اچھے لگتے ہو، جو دل میں بستے ہوں وہ نظر کو بھی ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ اس نے اپنا سر آفتاب کے کندھے پر ٹکا دیا، اس کی خوشبو آفتاب کے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ آج کی اس ملاقات کا انتظام بھی یقیناً آپ نے اپنی ملازمہ خاص کے تعاون سے کیا ہوگا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے باہر کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس خوشبو کی گرفت سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ کر دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر اپنے منگیتر کے ساتھ اس کے تانگے میں بیٹھی میری راہ دیکھ رہی ہے۔ اس نے سرسری جواب دیا اور اس کے مزید قریب کھسک آئی۔ اب صرف حواس پر چھاتی خوشبو ہی نہیں تھی، بلکہ ایک میٹھی سی آنچ بھی تھی جو اس کے وجود میں پھیلتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور کشور کی زلفوں سے کھیلنے لگا۔ اس کے سر پر موجود دوپٹہ تو نہ جانے کب کا ڈھلک چکا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اسے اس کی فکر بھی نہ ہو۔ چلیں ایک خواب بنتے ہیں آفتاب، ایک ایسا خواب جس میں ہم دونوں ہوں، ایک چھوٹا سا گھر ہو اور اس گھر میں ہماری محبت کی پیاری پیاری سی نشانیاں ہوں۔ تصور کریں کہ ہم ہر خوف اور اندیشے سے آزاد جب ایسے کسی گھر میں ہوں گے تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ میری زندگی میں اگر کبھی وہ وقت آ گیا تو مجھے یقین ہے میرے قدم زمین پر نہیں ٹک سکیں گے، میں تو بادلوں کے سنگ اڑتی پھروں گی۔ اس کے شانے سے سر ٹکا کر آنکھیں موندے وہ خوابیدہ سے لہجے میں بولتی اس وقت بھی زمین کے بجائے آسمانوں میں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف ایک خواب نے اس کے چہرے پر اتنے رنگ بکھیر دیے تھے کہ وہ خود اپنا آپ ان رنگوں میں بھیگتا محسوس کر رہا تھا۔ ہم ایسا کریں گے کہ اپنا گھر ہی زمین کی بجائے بادلوں کے درمیان بنا لیں گے۔ وہ خود بھی چپکے سے اس کے خواب میں شامل ہو گیا۔ عورت خوبصورت ہو، من پسند ہو اور مائل بکرم ہو تو مرد کا خود کو قابو میں رکھنے کا عہد کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے؟ خوابوں کی دنیا کی سیر کرتے کب انہوں نے ایک نیا جہان دریافت کر لیا، انہیں خبر بھی نہیں ہو سکی۔ بادل ٹوٹ کر برستا رہا، پیاسی زمین سیراب ہوتی رہی، خوابوں کے گروندے میں رنگ برتے رہے اور پھر ایک کلی کھل کر مکمل پھول بن گئی۔ تب کہیں جا کر انہیں ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد ان دونوں کی عجیب ہی کیفیت تھی۔ احساس ندامت تھا جو ایک دوسرے سے نظر نہ ملانے دیتا تھا، مگر ساتھ ہی ایسی سرشاری بھی تھی کہ تن من میں پھول کھلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس ملی جلی سی کیفیت میں مبتلا جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ان کے لب بالکل خاموش تھے۔ لبوں کو اب کچھ کہنے کی حاجت ہی کہاں رہ گئی تھی، سب کچھ تو کسی اور زبان میں کہا جا چکا تھا۔ اس سب کے بعد بھی اگر زبان کو زحمت گفتگو دی جاتی تو یہ ایک اضافی سی بات محسوس ہوتی۔ چنانچہ وہ دونوں کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تمہارا بیگ عبد المنان نے کل تمہارے حوالے کر دیا ہوگا، تم نے اپنا سارا سامان چیک کر لیا ہے نا؟ وہ لوگ ناشتے کی ٹیبل پر تھے جب اس نے مہبانوں سے پوچھا۔ یہ سوال اس بیگ کے متعلق تھا جو دارالامان میں رہ گیا تھا اور بعد میں دارالامان کی منتظمہ نے کورئیر کمپنی کے ذریعے ان لوگوں کو بھجوا دیا تھا۔ مہبانوں کے غیاب کے عرصے میں وہ بیگ یوں ہی رکھا رہا تھا، کسی کو دھیان ہی نہیں آیا کہ اس کی یہ امانت اس کے ورثاء کے حوالے کر دی جائے کہ اسے مردہ قرار دے دیے جانے کے بعد وہی حقدار تھے، لیکن ایک طرح سے یہ کوتاہی اس کے حق میں بہتر ہی ثابت ہوئی۔ اب وہ خود اپنی امانت وصول کرنے کے لیے موجود تھی۔ جی، مہبانوں کا جواب بے حد مختصر تھا۔ وہ کافی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرا فیصلہ زیادہ اچھا نہیں لگا ہوگا۔ اپنے عزیزوں سے دور ایک بالکل اجنبی جگہ پر جا کر رہنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ لاہور میں تمہاری موجودگی منظر پر آ چکی ہے اور اس کے نتیجے میں اتنا خون ریز واقعہ بھی پیش آ گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس خونی واقعے کا ذمہ دار چودھری افتخار ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں۔ اس لیے میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ تم کچھ عرصے کے لیے مشابرم خان کے گاؤں میں رہو۔ وہاں تم سکون سے اپنے امتحان کی تیاری کر سکتی ہو۔ جب امتحان شروع ہو جائیں تو فیصل آباد جا کر پیپرز دے دینا۔
تب تک حالات میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ ابھی تو تمہیں خود بھی اندازہ ہوگا کہ ہم سب شینا والے حادثے کے بعد کتنی بری طرح ڈسٹرب ہیں۔ تھوڑے سے حالات سنبھل جائیں تو پھر تمہارے مسئلے کا بھی کوئی بہتر حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سجاد رانا کے گھر پر حملے کے بعد وہ لوگ ہل کر رہ گئے تھے۔ حملہ آور کون تھے باوجود کوشش کے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ خیال یہی تھا کہ چودھری نے اپنے بندوں کے ذریعے ہی یہ کارروائی کرائی ہوگی، لیکن بغیر ثبوت کے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس حملے کے ساتھ ہی شینا کی موت کی خبر بھی جاری کیے جانے کی وجہ سے مصروفیت بے پناہ بڑھ گئی تھی۔ اعلیٰ حکام، سیاستدانوں اور کاروباری افراد سمیت ہر نمایاں شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات مسلسل تعزیت کے لیے سجاد رانا سے ملنے آ رہی تھیں۔ مختار صاحب اور لیاقت رانا بھی مستقل وہیں موجود تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ اس معاملے پر زیادہ توجہ دی جا سکے۔ فی الحال تو خواجہ سرا الماس سے بھی دوبارہ ملاقات کا موقع نہیں مل سکا تھا کہ اس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اسے جس آفیسر کے حوالے کیا گیا تھا وہ اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہی اطلاع تھی کہ الماس نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہے اور اب کچھ بھی اگلنے پر راضی نہیں۔ ان حالات میں جب مشابرم خان نے یہ تجویز پیش کی کہ مہبانوں کو بلتستان میں واقع اس کے گاؤں کاندے منتقل کر دیا جائے تو شہریار کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ کل رات ہی اس نے مہبانوں کو اپنا یہ فیصلہ سنایا تھا، لیکن اس وقت زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں مل سکا تھا، اس لیے اب روانگی سے قبل ناشتے کی میز پر یہ موضوع چھیڑ بیٹھا تھا۔ خود اسے بھی آج ہی واپس جانا تھا اور طے یہ پایا تھا کہ وہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے واپس جائے گا، جبکہ مشابرم خان مہبانوں کو اپنے گاؤں پہنچا کر واپس ڈیوٹی پر آ جائے گا۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ظاہر ہے آپ یہ سب میری خاطر ہی کر رہے ہیں اور یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ بس میری اتنی خواہش ضرور ہے کہ جانے سے پہلے میری ایک بار اپنے ابا اور بیبے سے ملاقات ہو جائے، یا کم از کم میں ان سے فون پر ہی بات کر لوں۔ وہ اپنے دل کی خواہش ہونٹوں پر لے آئی۔ سوری، موجودہ حالات میں تو یہ ممکن نہیں۔ اس موضوع پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ صاف انکار کرتے ہوئے وہ یکدم ہی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا سجاد بھائی، میں چلتا ہوں۔ ابھی نکل گیا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اب تک خاموشی سے بیٹھے ساری گفتگو سے بے نیاز سجاد رانا کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے ان سے کہا، تو انہوں نے بھی جواباً اپنا ہاتھ بڑھا کر اس سے مصافحہ کیا۔ آج کل وہ بہت زیادہ چپ رہنے لگے تھے۔ مریم کی حالت ان سے بھی زیادہ خراب تھی اور وہ اپنے بیڈ روم سے بھی باہر آنے کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ تم بھی ذرا جلدی نکلنے کی کوشش کرو، مشابرم خان باہر تیار بیٹھا ہے، جلد سے جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ سجاد رانا سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر مہبانوں کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ میری تیاری مکمل ہے، بس میں ذرا مریم باجی سے مل لوں، پھر روانہ ہو جاؤں گی۔ اس نے جواب دیا تو وہ سر ہلاتا ہوا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ باہر مشابرم خان کھڑا اس کی پہلے ہی سے چمچماتی ہوئی گاڑی کو مزید چمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے اسے سلام کیا، پھر بولا، صاحب گاڑی بالکل A1 کنڈیشن میں ہے، ہم نے اچھی طرح سب چیک کر لیا ہے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے خان، اب اسی فرض شناسی اور ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے تمہیں مہبانوں کو کاندھے پہنچانا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ اس لڑکی کے لیے کتنا خطرہ ہے یہاں۔ کھلے ہوئے دروازے سے گزر کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ہدایت دی، آپ فکر ہی نہ کریں صاحب، ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر چاہے اپنی جان سے گزرنا پڑے، ہم پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہے۔ جیسا دارالامان میں ہمارے دوست نے لڑکی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دیا تھا، ویسا ہی ہم بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ہدایت پر خان نے سینہ پھلا کر دعویٰ کیا۔ اس کے اس دعوے پر زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی گیٹ پر موجود گارڈ الرٹ ہو گیا اور اس کے وہاں تک پہنچنے سے قبل ہی پھرتی سے گیٹ کھول دیا۔ کھلے گیٹ سے گاڑی باہر نکالنے کے بعد بھی اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی نہیں، بلکہ اطمینان سے ڈرائیو کرتا رہا۔ چہرے کے بے نیازانہ تاثرات کے برعکس اس کا ذہن اس وقت پوری طرح الرٹ تھا اور نظریں مسلسل بیک ویو مرر کے ذریعے پیچھے کے منظر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس علاقے میں یوں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا گزر نہیں تھا، دوسرے بہت صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے بھی کافی سناٹا ہو رہا تھا، اس لیے اگر کوئی مشکوک فرد یا گاڑی عقب میں ہوتی تو فوراً ہی نظر میں آ جاتی۔ فی الحال ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
اس کی یہ احتیاط اس خیال کے پیش نظر تھی کہ جن لوگوں نے مہبانوں کو سجاد رانا کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ وہ ابھی تک انہی کے گھر میں ہے۔ دوبارہ حملہ کرنے کی تو خیر وہ لوگ جرأت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اب سیکیورٹی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھائی جا چکی تھی، مگر انہیں یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ مہبانو مستقل وہاں نہیں رہ سکتی، اسے کہیں اور شفٹ ضرور کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ اس طاق میں ہوں گے کہ باہر کسی مقام پر اسے گھیرا جا سکے۔ وہ چونکہ مہبانوں کے معاملات سے براہ راست منسلک ہو چکا تھا، اس لیے اسے شک تھا کہ اگر کوئی فرد نگرانی پر مامور ہوا تو اس کے پیچھے ضرور آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ اطمینان سے گاڑی چلاتا ہوا ایک ایسے موڑ پر جا رکا جہاں سے مشابرم خان کا گزرنا ناگزیر تھا۔ ایک تو وہ گاڑی بہت سست روی سے چلاتا ہوا لایا تھا، دوسرے نکلنے سے پہلے مہبانوں کو جلد روانگی کے لیے خصوصی ہدایت بھی دی تھی، اس لیے موڑ پر رکنے کے بعد اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور کرائے کی اس جیپ میں جو بطور خاص بلتستان تک کا طویل سفر طے کرنے کے لیے منتخب کی گئی تھی، مشابرم خان آتا ہوا نظر آیا۔ جیپ کی پچھلی نشست پر حسب پروگرام برقعے میں ملبوس مہبانو بیٹھی تھی۔ جیپ تیزی سے اس موڑ پر سے گزر گئی۔ اس نے چونکہ اپنی گاڑی ایسے زاویے سے کھڑی کی تھی کہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے، اس لیے وہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکے۔ ان کے موڑ پر سے گزر جانے کے بعد اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ موٹر وے تک ان کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی ان لوگوں کے پیچھے ہوا تو وہ لاہور میں ہی انہیں گھیرنے کی کوشش کرے گا اور شہر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دے گا۔ ابھی تک ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی تھی، اس لیے اسے کچھ اطمینان ہو چلا، لیکن اپنا ارادہ بہرحال اس نے تبدیل نہیں کیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے دوبارہ سفر کا آغاز کرنے سے قبل ہی جیپ کے تعاقب میں آنے والی ایک موٹر سائیکل کو دیکھ کر اسے اپنے فیصلے کی درستگی کا احساس ہوا۔ اب سفر اس انداز میں جاری تھا کہ سب سے آگے مشابرم خان کی جیپ تھی، درمیان میں موٹر سائیکل سوار اور پیچھے کافی فاصلے پر وہ خود تھا۔ ملتان روڈ شروع ہونے سے قبل موٹر سائیکل کی رفتار یکدم تیز ہو گئی اور وہ جیپ کو اوورٹیک کرتے ہوئے تیزی سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ موٹر سائیکل سوار کی اس حرکت پر اس کا جسم اکڑ سا گیا۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ چلتی جیپ میں مشابرم خان یا مہبانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے خود بھی جھٹ اپنا پسٹل نکال لیا، لیکن خیر گزری اور اس کے اندیشوں کے برعکس موٹر سائیکل سوار تیزی سے آگے نکل گیا۔ اب ملتان روڈ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس روڈ پر مشہور زمانہ شاہ نور اسٹوڈیو کے علاوہ کئی ڈانس اکیڈمیاں، ایکٹنگ اکیڈمیاں اور کچھ ورک شاپس بھی تھیں۔ ظاہر ہے صبح کے اس دھندلکے میں یہ سارے مقامات سنسان پڑے تھے۔ ان سارے مقامات پر رونق لگانے والے اتنی صبح اٹھنے کی زحمت کرنے کے عادی نہیں تھے، چنانچہ فی الحال ملتان روڈ پر عجیب و غریب ناموں والی اکیڈمیوں کے اشتہاری بورڈز کی ہی اجارہ داری تھی۔ ملتان روڈ پر سفر کا آغاز کرنے والی پہلی سواری موٹر سائیکل تھی۔ اس کے پیچھے مشابرم خان کی جیپ تھی اور اصولاً تیسری گاڑی اس کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے قبل ایک سرخ شراڈ نے بازی مار لی۔ اب وہ سرخ شراڈ اس کی گاڑی اور مشابرم خان کی جیپ کے درمیان سفر کر رہی تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ سڑک پر کسی ایک فرد یا گاڑی کی اجارہ داری نہیں ہوتی کہ اس کی جگہ کوئی دوسری گاڑی نہیں لے سکتی۔ جب کوئی شخص سفر پر نکلتا ہے تو خود دسیوں گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا ہے اور دسیوں ہی گاڑیاں اسے اوورٹیک کرتی ہیں۔ چنانچہ اس نے سرخ شراڈ کے اچانک وارد ہو جانے کا خاص نوٹس نہیں لیا اور خود محتاط فاصلے سے تعاقب کرتا رہا۔ اس کا یہ اطمینان لمحے بھر کا ہی تھا۔ موٹر سائیکل سوار جو بظاہر سڑک پر سیدھا جا رہا تھا، اس نے اچانک ہی اپنی رفتار کم کر لی، ساتھ ہی سرخ شراڈ کی رفتار یکدم بڑھ گئی۔ موٹر سائیکل سوار نے اپنی موٹر سائیکل سڑک پر ترچھی کھڑی کرتے ہوئے پھرتی سے مشابرم خان والی جیپ کے ٹائر کو نشانہ بنایا۔ فضا میں ٹائر پھٹنے کی زوردار آواز گونجی اور جیپ لہرا سی گئی، لیکن مشابرم خان نے مہارت سے اسے بے قابو ہونے سے بچا لیا۔ اس دوران موٹر سائیکل سوار دوسرا فائر بھی کر چکا تھا، جس نے جیپ کے دوسرے ٹائر کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ جیپ رکی تو مشابرم خان نے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگائی اور دائیں ہاتھ میں موجود گن سے موٹر سائیکل سوار پر فائر کیا۔ گولی اس کے سینے پر دائیں جانب جا کر لگی، لیکن بے اثر گئی۔ یقیناً اس نے اپنے پیراشوٹ کے سرخ اور نیلے کنٹراسٹ والے اپر کے نیچے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی
اس لیے گولی کھا کر بھی اطمینان سے کھڑا تھا۔ گن پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ سرخ شراڈ والے اس دوران اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی رائفل مشابرم خان پر تانتے ہوئے اسے یہ دھمکی دی تھی۔ دھمکی سننے کے باوجود اس نے گن نہیں پھینکی اور تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں صرف لڑکی چاہیے، ہمیں لڑکی لے جانے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی شخص نے ایک بار پھر زبان کھولتے ہوئے جیپ کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ دور سے اب وہاں برقع پوش ماہبانو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مشابرم خان کی ہدایت پر سیٹ کے نیچے دبک کر بیٹھ گئی تھی، مگر مطالبہ کرنے والوں کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کہاں ہوگی، اس لیے انہوں نے مشابرم خان سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ ان مذاکرات کے کسی بھی مرحلے میں داخل ہونے سے قبل شہریار اپنی گاڑی سمیت ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہی بیٹھے اس نے ایک فائر کیا۔ گولی رائفل بردار شخص کے ہاتھ میں جا کر لگی اور اس کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی۔ شہریار کو دیکھ کر مشابرم خان، جو ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا تھا، ایک بار پھر اپنی جون میں لوٹ آیا۔ اس نے بھی اپنی گن سیدھی کی اور ایک فرد پر گولی چلا دی۔ گولی اس کے بازو میں لگی اور وہ نہتہ ہو گیا۔ 2 افراد کے زخمی ہونے کے باوجود حملہ آوروں کو اب بھی عددی برتری حاصل تھی۔ موٹر سائیکل سوار سمیت ان کے 2 آدمی اب بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے پھرتی سے شراڈ کی آڑ میں پناہ لے لی، جبکہ موٹر سائیکل سوار نے اپنے ہتھیار سے مشابرم خان کو نشانہ بنایا۔ وہ اس وقت شراڈ کے پیچھے چھپنے والوں کی طرف لپک رہا تھا۔ چنانچہ موٹر سائیکل سوار کا نشانہ خطا گیا اور گولی سائیں کے آواز کے ساتھ ہی اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس دوران شراڈ کے پیچھے چھپنے والوں نے شہریار کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اگر وہ گاڑی میں بیٹھا رہتا تو گولیوں کا نشانہ بن جاتا۔ پہلا فائر کرتے ہی وقت ہی اسے معلوم تھا کہ جوابی فائرنگ ضرور کی جائے گی، چنانچہ وہ فائر کرنے کے ساتھ ہی فوراً دروازہ کھول کر اپنی سیٹ سے اتر کر رینگتا ہوا گاڑی کے عقبی حصے میں چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شراڈ والوں پر جوابی فائرنگ کی۔ اس ساری سچویشن میں شراڈ والے اور مشابرم خان ہی زیادہ نازک پوزیشن میں تھے، بلکہ ایک طرح سے ان کی پوزیشن عجیب و غریب تھی۔ وہ لوگ پھنسے ہوئے بھی تھے اور دوسروں کو بھی پھنسایا ہوا تھا۔ شہریار اور موٹر سائیکل سوار قدرے بہتر پوزیشن میں تھے۔ وہ چاہتے تو وہاں سے فرار بھی ہو سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ فرار ہونے کے لیے تو اس لڑائی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ دونوں نے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخرکار موٹر سائیکل سوار کو کامیابی حاصل ہوئی اور عین اس وقت جب مشابرم خان دونوں مجروح افراد کے ہتھیار اپنے قبضے میں لینے کے بعد انہیں اپنی جیپ کی عقبی نشست پر پھینک کر پلٹ رہا تھا، 2 گولیاں سائیں سائیں کرتی ہوئی آئیں اور اس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ وہ ایک جھٹکا کھا کر سڑک پر گرا، مگر اس عالم میں بھی اس نے نہ تو اپنی گن ہاتھ سے چھوڑی اور نہ ہی ہمت ہاری، اور بے پناہ قوت برداشت سے کام لیتا ہوا جیپ کے نیچے رینگ گیا۔ اب وہ قدرے محفوظ پوزیشن میں تھا، لیکن اس درمیانی وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں مجروح افراد شراڈ کی آڑ میں چھپے اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے تھے۔ ان لوگوں کے پاس یقینی طور پر اضافی ہتھیار بھی موجود تھے، چنانچہ ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہی یکدم ہی فائرنگ میں تیزی آ گئی۔ وہ لوگ اپنی دونوں جانب فائرنگ کر رہے تھے۔ ان حالات میں نہ تو مشابرم خان جیپ کے نیچے سے نکل سکتا تھا اور نہ ہی شہریار اپنی پناہ گاہ چھوڑ کر آگے بڑھ سکتا تھا۔ بس 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا اور اس فائرنگ سے ملتان روڈ گونج رہا تھا۔ شاہی بینڈ باجا، ملٹری بینڈ سروس اور بانگو ڈرم جیسی اکیڈمیوں سے ابھرنے والے ساز و آواز کے عادی ملتان روڈ پر بالکل الگ ہی موسیقی کا راج تھا۔ اس موسیقی کی وجہ سے ہی یقیناً ملتان روڈ پر سفر کرنے کا ارادہ رکھنے والے ڈرائیور حضرات کنی کاٹ کر گزرے جا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ موسیقی روح کی بالیدگی کے بجائے اس کے جسم سے پرواز کر جانے میں زیادہ معاون مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب بھلے سے لوگ زندگی کو کتنا ہی برا بھلا کہیں اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں، مگر حقیقت میں زندگی سب ہی کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جہاں ذرا سا خطرہ نظر آیا وہاں سے رخ پھیر لیا۔ چنانچہ وہاں گونجتی موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہتھیار بند موسیقاروں کے سوا کوئی بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ انوکھے موسیقار تندہی سے اپنی پرفارمنس دینے میں مصروف تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ جس کا ہاتھ رکا اس کی زندگی کا راگ بھی وہیں دم توڑ دے گا۔ شراڈ والے چاروں افراد کے دوبارہ متحد ہو جانے کی وجہ سے ان کا زور بڑھ گیا تھا۔
شہریار کا ساتھ دینے کے لیے مشابرم خان بھی انہی کی طرف توجہ دے رہا تھا۔ شدید زخمی حالت میں اس کی یہ کارکردگی بھی قابل تحسین تھی، اور اگر وہ اپنے عقب میں موجود موٹر سائیکل سوار کی طرف سے غافل ہو گیا تھا تو یہ ایسی قابل گرفت بات نہیں تھی۔ موٹر سائیکل والے نے اس کی اس غفلت کا فائدہ اٹھایا اور جیپ کی طرف بڑھا۔ یقیناً وہ عقبی حصے میں موجود ماہبانوں کو قابو میں کر کے اس لڑائی کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ بلٹ پروف جیکٹ اور سر پر پہنے ہیلمٹ نے اس کا اعتماد بہت بڑھایا ہوا تھا، چنانچہ وہاں چلتی گولیوں کی زد میں آنے کی پرواہ کیے بغیر وہ جیپ کے عقبی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے امید ہوگی کہ نشست کے نیچے دبکی ہوئی ماہبانوں کی گھگی بندھی ہوئی ہوگی اور وہ کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اس پر قابو پا لے گا، لیکن اس کی یہ غلط فہمی اور خود اعتمادی اسے لے ڈوبی۔ وہ جیسے ہی جیپ کے قریب پہنچا، ایک رائفل کی نال اس کے پیٹ کے بالکل نچلے حصے پر آ ٹکی اور اگلے ہی پل وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پیچھے کی طرف گرا۔ بلٹ پروف جیکٹ کی حفاظت سے محروم اس حصے میں رائفل کی گولی نے داخل ہو کر ایک بہت بڑا سوراخ کر دیا تھا، اور اس سوراخ سے فوارے کی طرح خون اچھل کر باہر نکل رہا تھا۔ ماہبانوں کی کالج میں حاصل کی گئی NCC کی ٹریننگ زندگی کے ان نازک لمحات میں اس کے کام آئی تھی۔ اس ہلکی پھلکی ٹریننگ کے ذریعے اگرچہ کوئی بھی طالب علم ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس لائق تو بہرحال ہو جاتا ہے کہ فلی لوڈڈ رائفل کی لبلبی دبا کر فائر کر سکے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ مشابرم خان نے حملہ آوروں سے چھین کر جیپ کے عقبی حصے میں جو رائفلز پھینکی تھیں، ان میں سے ایک اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، اور وقت پڑنے پر اس کا بڑی تدبیر سے استعمال بھی کر لیا تھا۔ اپنی اس کامیابی نے اس کا حوصلہ بلند کر دیا، اور وہ برقعے کا اوپری حصہ اپنے سر سے اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر مارکے میں شامل ہونے کے ارادے سے نشست پر سنبھل کر بیٹھ گئی، اور موٹر سائیکل سوار سڑک پر کسی حقیر جانور کی طرح پڑا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھی اب بھی شراڈ کی آڑ لیے ہوئے فائرنگ میں مصروف تھے۔ مشابرم خان اور شہریار کے مقابلے میں وہ ایسی پوزیشن میں تھی کہ اسے وہ لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے رائفل کو مخصوص انداز میں اپنے دائیں شانے کے ساتھ ٹکایا اور سانس روک کر ان کی طرف فائر کر دیا۔ اس جیسی اناڑی سے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اتنے فاصلے سے درست نشانہ لے سکتی ہے، لیکن وہاں چار ہدف موجود تھے اور ایک دوسرے سے قریب بھی تھے۔ اس نے جس شخص کا نشانہ باندھ کر فائر کیا تھا اسے تو گولی نہیں لگی، لیکن اس کے ساتھ پیٹھ جوڑ کر بیٹھا اس کا ساتھی زد میں آ گیا۔ اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے اور بھیجا نکل کر اس کے کئی ٹکڑے اس کے ساتھی کے لباس پر جا گرے۔ جس شخص کو اس نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، اس نے بے پناہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی طرف جوابی فائر کیا، مگر خوش قسمتی سے وہ اپنے کیے ہوئے فائر کے جھٹکے سے سنبھلنے میں ناکام ہونے کے باعث نشست پر جا گری تھی، چنانچہ بال بال بچ گئی۔ موت کو اتنے قریب سے گزرتے دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے، مگر پھر بھی اس نے خود ہی اپنے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جانے سے زندگی کی بقا ممکن نہیں۔ وہ جس گرداب میں پھنس چکی ہے، اس سے نکلنے کے لیے اسے خود بھی ہمت کرنی پڑے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آ جائے کہ اس کے حمایتی بھی ہمت ہار کر پسپائی اختیار کر لیں۔ پسپائی میں ذلت اور موت دونوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا، چنانچہ اس نے ایک بار پھر رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کی اور احتیاط سے سر اٹھاتے ہوئے پیچھے کی جانب دیکھا۔ اسے گرتے دیکھ کر اس پر فائر کرنے والا شاید یہ سمجھا تھا کہ وہ گولی کا نشانہ بن چکی ہے، اس لیے اس طرف متوجہ نہیں تھا اور پیٹ کے بل لیٹ کر دھیرے دھیرے آگے کی طرف رینگتا ہوا مشابرم خان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے رائفل سیدھی کی اور پوری احتیاط سے اس شخص کا نشانہ باندھا۔ اس بار اس کا نشانہ اپنے ہدف سے چوک کر کسی دوسری طرف نہیں لگا، بلکہ گولی سڑک پر اوندے لیٹے شخص کے پیٹ میں جا گھسی۔ 3 ساتھیوں کی موت نے جہاں حملہ آوروں کے اوسان خطا کیے، وہیں شہریار اور مشابرم خان کو بھی سہولت ہو گئی۔ مشابرم خان تو خیر زخمی ہونے کی وجہ سے زیادہ تیزی سے حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن شہریار نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ باقی بچ جانے والے 2 افراد جو اب تک اس کی طرف فائرنگ کر رہے تھے، عقب سے ہونے والی فائرز سے گھبرا کر پلٹ کر اندھا دھند جیپ کی طرف فائر کرنے لگے۔ ماہبانو اپنے پہلے فائر کا رد عمل دیکھ چکی تھی، اس لیے اس بار وہ فائر کرنے کے بعد خود ہی نیچے دبک گئی۔ یہ حکمت عملی سود مند ثابت ہوئی اور وہ کسی گولی کی زد میں نہ آ سکی۔ اس دوران شہریار اپنی گاڑی کی آڑ سے نکل کر اس پوزیشن میں پہنچ چکا تھا
کہ ان دونوں کو نشانہ بنا سکے، مگر اس نے کوئی ہلاکت خیز فائر کرنے کی بجائے ان کے پیروں کو نشانہ بنانا ہی کافی سمجھا۔ ان دونوں کی چیخوں کے ساتھ ہی ملتان روڈ پر جاری فائرنگ کی گونج بھی ختم ہو گئی اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ ان سائرنز پر کان دھرے بغیر وہ اپنی گاڑی کی طرف لپکا اور ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا موبائل اٹھا کر سجاد رانا کا نمبر ڈائل کیا۔ جب تک انہوں نے کال ریسیو کی، پولیس کی سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں ان کے قریب آ کر رک چکی تھیں۔ زیادہ تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے سجاد بھائی، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ راستے میں کچھ افراد نے مہبانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان افراد سے اچھا خاصا مارکا ہوا ہے اور میرے خیال میں 3 بندے مارے گئے ہیں۔ میرا ڈرائیور مشابرم خان بھی زخمی ہوا ہے۔ آپ کے محکمے کے لوگ حسب روایت سارا معاملہ نمٹنے کے بعد موقع پر پہنچ گئے ہیں اور یقیناً اب یہ لوگ کارروائی کے نام پر وقت ضائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ان لوگوں کو قابو میں رکھنے کا انتظام کر دیں۔ اس نے جلدی جلدی خلاصہ بیان کرتے ہوئے مطالبہ پیش کیا۔ تم کس جگہ پر ہو؟ انہوں نے بھی زیادہ تفصیلات نہیں پوچھیں، بلکہ سنجیدگی سے کہا، ملتان روڈ پر شاہ نور اسٹوڈیو کے بالکل قریب۔ اس نے بتایا، اوکے، میں ابھی تمہاری جان چھڑانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ انہوں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون سے فارغ ہونے کے بعد وہ زخمی مشابرم خان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جیپ کے نیچے سے نکل آیا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ اور بازو پر گولیاں لگی تھیں، جن سے خون کی بہت بڑی مقدار نکلنے کے باعث اس کے کپڑے سرخ رنگ میں ڈوبے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اے مسٹر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ اس کی گاڑی اور لباس سے اس کی اصل حیثیت کا نہ صحیح، مگر اس بات کا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی صاحب ثروت آدمی ہے۔ اس لیے ایس ایچ او کی پٹی جیب پر لگائے پولیس والے نے اس سے نسبتاً اچھے انداز میں سوال کیا۔ اے.سی شہریار عادل، خود کو پکارے جانے کے انداز پر قدرے برا مانتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا اور دوبارہ مشابرم خان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہاں کیا ہوا ہے یہ تو تھوڑی دیر میں آپ کو آپ کے محکمے کے ڈی آئی جی سجاد رانا صاحب خود بتا دیں گے۔ فی الحال آپ سب سے پہلے زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کریں۔ اس کا اپنا تعارف اوپر سے ڈی آئی جی کے حوالے کے ساتھ تحکمانہ لہجے سے ایس ایچ او سٹ پٹا سا گیا۔ بیچارے کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بات پر یقین کرے بھی یا نہیں۔ ایک آدھ منٹ تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے یہی مناسب سمجھا کہ پہلے کم از کم ایمبولینس تو بلوا لے۔ جس بندے کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار تھا وہ کہیں بھاگتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے ایک طرح سے یہ ثابت ہوتا کہ وہ اپنے بیان میں سچا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے موبائل پر ایمبولینس کے لیے کال کرنے لگا۔ اس کال سے فارغ ہو کر اس نے اپنے سپاہیوں کو بلند آواز میں 1-2 احکامات ہی دیے تھے کہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے محتاط انداز میں کال ریسیو کی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس طرح ٹینشن کھڑا تھا کہ جیسے ڈی آئی جی صاحب فون پر اس سے مخاطب نہ ہوں بلکہ بنفس نفیس سامنے کھڑے ہوں۔ یس سر کی گردان کے ساتھ اس نے ان کی تمام ہدایات سنی اور فون بند ہونے کے بعد ایک گہرا سانس لیتا ہوا شہریار کی طرف بڑھا۔ وہ مشابرم خان کے قریب بیٹھا اس سے بات کر رہا تھا۔ ایمبولینس ابھی تک نہیں پہنچی ایس ایچ او صاحب؟ اسے اپنے قریب پا کر اس نے پلٹ کر پوچھا۔ میں نے کال کر دی ہے سر، بس پہنچتی ہی ہوگی، اس نے مؤدبانہ جواب دیا۔ اسی وقت ایمبولینس کا مخصوص سائرن سنائی دینے لگا۔ تم میری گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ اس کا یہ جملہ سن کر ایس ایچ او برقع پوش مہبانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ پولیس کی گاڑی کا سائرن سن کر وہ جیپ میں ہی دبک گئی تھی اور دوبارہ صحیح طریقے سے برقع پہن لیا تھا۔ برقع پہننے کے بعد وہ ابھی جیپ سے برآمد ہوئی تھی، اس لیے ایس ایچ او کی پہلی بار اس پر نظر پڑی تھی۔ شہریار کی ہدایت کے مطابق وہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھی تو ایس ایچ او سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ضرور رہا، لیکن زبان پر کوئی سوال لانے کی جرت نہیں کر سکا۔ یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو خصوصی ہدایت دینی ہوگی آپ کو۔ باقی بندوں کے بارے میں بھی مناسب بندوبست کر کے رپورٹ براہ راست ڈی آئی جی صاحب کو دیجیے گا۔ آگے وہ جو ہدایات دیں ان پر عمل کیجیے گا۔ مشابرم خان کو ایمبولینس میں منتقل کیا جا رہا تھا، تب اس نے ایس ایچ او کو یہ ہدایات دیں اور خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر مہبانوں بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مڑ کر اس سے پوچھا۔ میں نے 3 بندوں کو مار ڈالا، اب پولیس مجھے ان کے قتل کے الزام میں پکڑ لے گی۔ اس نے مزید بلند سسکیوں کے درمیان بمشکل اپنے رونے کی وجہ بتائی۔ اپنے ڈیفنس میں کسی کو مارنے پر قانون کی طرف سے کافی چھوٹ ہے، پھر تم سے تو کسی نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، تو تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟
اس سارے معاملے کو ہم لوگ اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، تمہیں اس سلسلے میں قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسے سمجھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا واپس ڈی آئی جی صاحب کے گھر؟ اس کی تسلی پر ذرا مطمئن ہوتے ہوئے اس نے آگے کا پروگرام جاننے کی کوشش کی۔ نہیں، تمہیں جلد از جلد یہاں سے نکالنا اب اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ تم پروگرام کے مطابق اب بھی کاندے ہی جاؤ گی، البتہ اب مشابرم خان تمہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ اس کے مشورے سے یہ طے پایا ہے کہ میں خود تمہیں بشام تک پہنچاؤں گا، وہاں سے تمہیں مشابرم خان کا بھائی آگے لے جائے گا۔ اس کا بھائی پورٹر ہے اور اسکردو آتا جاتا رہتا ہے۔ مشابرم خان نے بتایا ہے کہ اگر ہم کیٹو موٹیل فون کر کے اس سے بات کرنے کی خواہش کریں تو بات ہو جائے گی، ورنہ وہ نہ بھی ہوا تو پیغام تو ضرور ہی پہنچ جائے گا، اس نے بتایا، اور پھر اپنے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہونے کے بعد اس نے گفتگو کا آغاز کیا تو ماہبانوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کیٹو موٹیل کے فون پر بات کر رہا ہے۔ اسے وہاں مشابرم خان کا بھائی مل گیا ہے۔ اس فون سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سجاد رانا کو فون کیا اور انہیں سارے واقعے کی تفصیل سنانے کے بعد مشابرم خان کا خصوصی خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ معاملے کی تحقیقات کروانے کی درخواست کی۔ موٹر وے پر سفر کا آغاز ہونے کے بعد اس نے موبائل کو واپس ڈیش بورڈ پر ڈالتے ہوئے اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مبذول کر لی۔ چاہو تو اب تم اپنا برقع اتار سکتی ہو، موسم کافی گرم ہو رہا ہے، کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو۔ گاڑی کلر کہار کی ڈھلوانوں پر رینگتی موٹر وے کے لیے تراشے گئے سرخ پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ تب اس نے ماہبانوں سے یہ بات کہی۔ گاڑی میں چلتے ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے اگرچہ اندر کا موسم خاصا خوشگوار تھا، پھر بھی اس نے شہریار کی بات پر عمل کیا۔ عادت نہ ہونے کے باعث وہ برقعے میں خود کو بے آرام محسوس کر رہی تھی۔ اب اجازت ملی تو جھٹ برقع اتار کر اس کی جگہ اپنے بیگ سے ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیا۔ یہ نیلے رنگ کا ایک بڑا ساسوتی دوپٹہ تھا، جسے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹنے کے بعد وہ سیٹ سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 2-3 دن بہت زیادہ ٹینشن میں گزرے تھے اور وہ صحیح طرح سو بھی نہیں سکی تھی۔ اب جو سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا اور وہ نیند کی وادی میں جا اتری۔ گاڑی ڈرائیو کرتے شہریار نے بیک ویو مرر میں یہ منظر دیکھا۔ نیلے دوپٹے کے حالے میں نیم وا ہونٹوں کے ساتھ نیند میں ڈوبی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک کمی سی تھی۔ یہ کمی نیلے پھولوں والی اس سیاہ چادر کی تھی جس میں وہ اول روز سے اسے دیکھتا آ رہا تھا اور جو عامر کے گھر پر بلاسٹ میں مرنے والی جمیلہ کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو گئی تھی۔ جمیلہ کی میت کے ساتھ چادر کے باقی ماندہ ٹکڑے دیکھ کر ہی تو اسے خود بھی بانو کی موت کا یقین آ گیا تھا۔ اب وہ چادر نہیں رہی تھی لیکن ماہبانو موجود تھی اور اس چادر کے بغیر کچھ ادھوری سی لگ رہی تھی۔ تم فریش ہونا چاہو تو ہو جاؤ، میں بالکونی میں ہوں۔ ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لوگ بشام موٹیل پہنچے تو شام سر پر آ پڑی تھی۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر رک کر اس نے 2 سنگل بیڈز والے ایک کمرے کی بکنگ کروائی اور کمرے میں آنے کے بعد ماہبانوں سے بولتا ہوا بالکونی میں چلا گیا تاکہ وہ بغیر کسی جھجک کے سہولت کے ساتھ خود کو سفر کی تھکان اور دھول مٹی سے نجات دلانے کا بندوبست کر سکے۔ ویسے تھکن اور حلیے کی خرابی کی ذمہ داری طویل سفر سے زیادہ ملتان روڈ پر پیش آنے والے خونی تصادم پر عائد ہوتی تھی، ورنہ سفر تو ایئر کنڈیشنڈ گاڑی میں بڑے آرام اور سہولت کے ساتھ کٹا تھا۔ بالکونی میں کھڑے ہو کر اس نے نیچے بہتے دریائے سندھ پر ایک نظر ڈالی۔ قدیم تاریخ رکھنے والے دریائے سندھ کے بہاؤ کا ہلکا سا شور شام کے اس دھندلے منظر میں کسی آرکیسٹرا سے نکلتی مترنم موسیقی کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس انوکھی موسیقی میں گم ہو کر وہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ فراموش کر بیٹھا۔ تبت کی جھیل مانسروز سے بہہ کر آنے والے دریائے سندھ میں کچھ ایسی ہی انوکھی بات ہے کہ آدمی سحر زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے اس سحر کا شکار ہو گیا، لیکن پھر جلد ہی اس کام کی طرف اس کا دھیان گیا جسے کرنے کے ارادے سے وہ بالکونی تک آیا تھا۔ اسے لاہور فون کر کے سجاد رانا سے وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ چنانچہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اگلا پل مایوس کن تھا۔ موبائل کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی اور اسے ریچارج کیے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چارجر اس کی گاڑی میں پڑا تھا۔ کوفت کے عالم میں وہ چارجر لانے کے ارادے سے
کمرے سے باہر نکلا۔ ریسیپشن کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ لینڈ لائن پر ہی بات کر لی جائے۔ موبائل کو ریچارج کر لینے کے بعد بھی صورتحال جانے کیا ہوتی، اس علاقے میں سگنلز بھی ٹھیک طرح سے آتے ہیں یا نہیں، اسے علم نہیں تھا۔ وہ ریسیپشن پر ہی رک کر ان غیر ملکیوں کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا جو اپنے لب و لہجے سے امریکی لگ رہے تھے۔ 4-5 افراد پر مشتمل وہ گروپ بشام میں اسٹے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے انہیں کمروں کی چابیاں پکڑائیں تو وہ وہاں سے ہٹ گئے اور اس نے آگے بڑھ کر مدعا بیان کیا۔ استقبالیہ کلرک نے مسکراتے ہوئے فون اس کی جانب کھسکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سجاد رانا سے بات کر رہا تھا۔ ہم لوگ بشام پہنچ گئے ہیں، آپ بتائیں وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے محتاط الفاظ میں گفتگو کا آغاز کیا۔ پبلک پلیس پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے میں یہ احتیاط لازمی تھی۔ یہاں تو صورتحال بہت پیچیدہ رخ اختیار کر چکی ہے۔ ملتان روڈ پر جن لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑا تھا ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ وہ ایک ایسے گینگ سے تعلق رکھتے ہیں جو رقم کے عوض اغوا، قتل، دنگا فساد سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان افراد کی کھنچائی کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ہی میرے گھر پر بھی حملہ کیا تھا۔ مقصد دونوں دفعہ ایک ہی تھا، وہ لوگ مہبانوں کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اس کام کے عوض انہیں بہت بڑی رقم ادا کی جا رہی تھی، اس لیے خطرے کے باوجود وہ راضی ہو گئے۔ سجاد رانا نے بتایا۔ وہ کس لیے کام کر رہے تھے یہ نہیں بتایا، وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے یہ نہیں بتایا، انہوں نے بتایا ہے اور نام سن کر میں حیران ہو رہا ہوں کہ اتنے معمولی آدمی کی کیا بساط کہ وہ اتنی بڑی رقم ادا کر سکے، پھر اس کا مہبانوں سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ انسپیکٹر رفیق کھوکھر کا نام سامنے آیا ہے اس سلسلے میں، اسے تلاش کیا جا رہا ہے لیکن وہ منظر سے غائب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خود کو معطل کیے جانے کے بعد اس نے انتقاماً چودھری افتخار سے ساز باز کر لی ہے اور چودھری نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ذریعے یہ سارا کام کروایا ہے۔ آپ کا خیال بالکل صحیح ہے، میں بھی اسی رخ پر سوچ رہا ہوں۔ اس نے فوراً ان کے خیال کی تائید کی۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں رفیق کھوکھر کو تلاش کروا رہا ہوں، باقی معاملات بھی میں نے سنبھال لیے ہیں۔ جائے وقوعہ پر کچھ اخباری رپورٹرز وغیرہ پہنچ گئے تھے، انہیں یہی بتایا گیا ہے کہ کچھ مشتبہ افراد کہیں سے ڈکیتی کی واردات کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس سے تصادم ہو گیا اور نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ تمہارے ڈرائیور کے زخمی ہونے کی خبر منظر پر نہیں لائی گئی، پولیس رپورٹ میں بھی تمہارا یا مہبانوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق انہوں نے سارا معاملہ بالکل اسی طرح سیٹ کر دیا تھا جس طرح وہ چاہتا تھا۔ اس واردات میں جو افراد مارے گئے ان کی ہلاکت مہبانوں کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حالات کے گرداب میں پھنسی وہ لڑکی اور مشکل میں پڑے۔ جو افراد مارے گئے تھے وہ تو عادی مجرم تھے اور یہ بھی طے تھا کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ اسے اور مشابرم خان کو قتل کر کے مہبانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ تھینک یو سجاد بھائی، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اس نے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر پوچھنے لگا الماس کی کیا خبر ہے؟ بہت بری خبر ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے بتایا۔ کب، کیسے؟ وہ بری طرح چونکا۔ رات کو کسی وقت اسے پانی پینے کے لیے جو سٹیل کا گلاس فراہم کیا گیا تھا اس کا کنارہ کافی پتلا اور تیز تھا، اسی کی مدد سے اس نے اپنی کلائی کی رگیں کاٹ لیں۔ صبح ہونے کے بعد ہی اس کی موت کا پتہ چل سکا۔ میرے پاس اطلاع تمہارے روانہ ہونے کے بعد پہنچی تھی، بس سمجھو صبح سے ہی میرے پاس بری اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھیں۔ سارا دن میں انہی معاملات میں الجھا رہا۔ سیٹھ سندر رام کے بارے میں بھی تفتیش جاری ہے، کئی مشکوک باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس کی کوٹھی کے پیچھے والی کوٹھی بھی اسی کی ملکیت نکلی، اسے وہ اپنے گودام کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ خاص بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس گودام میں جو کپڑا رکھا جاتا تھا وہ مختلف کھیپوں کے ذریعے انڈیا اسمگل کیا جاتا رہا ہے۔ ایک کھیپیے سے معلوم ہوا ہے کہ کپڑے کے کچھ خصوصی تھان ایسے بھی ہوتے تھے جنہیں بارڈر پر آرمی کے افراد ہی خریدتے تھے۔ مجھے شک ہے کہ کپڑوں کے ان تھانوں کے درمیان کوئی خاص شے رکھ کر انڈین آرمی تک پہنچائی جاتی رہی ہے۔ وہ ہمارے ملک کے قیمتی راز بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سندر رام کا جو کردار اب تک سامنے آیا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں رہ کر بھارت کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کے بچوں تک اس کے مرنے کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی، لیکن انہوں نے پاکستان آنے یا باپ کی جائیداد میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ سندر رام کے بزنس کے بارے میں بھی جو معلومات سامنے آئی ہیں
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے تحاشا کمانے کے باوجود وہ شخص بینکوں کا بے حد مقروض ہے، یعنی وہ کمائی ساری کی ساری بیرون ملک اپنے بچوں کو پہنچا دیتا تھا، اور یہاں جو کچھ ہے اس کی نیلامی کے بعد اتنا مل سکتا ہے جس سے بینکوں کا قرضہ ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ ساری معلومات صرف آج کے ہی دن میں حاصل نہیں کی گئی تھیں۔ اس کا سٹاف سندر رام اور خواجہ سراؤں کی ہلاکت کے بعد مسلسل کام کرتا رہا تھا، لیکن درمیان میں وہ شینا کی لاش کی بازیابی اور پھر اس کی تدفین کے سلسلے میں اتنی بری طرح مصروف ہوا کہ یہ ساری معلومات لینے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ آج کئی دن بعد اس کا دوبارہ اپنے دفتر جانا ہوا تھا تو یہ ساری معلومات بھی اس تک پہنچ گئی تھیں اور اب وہ انہیں اس سے شیئر کر رہا تھا۔ صورتحال واقعی بہت پیچیدہ ہے، ذمہ دار افراد کو سختی سے کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ شہریار نے تبصرہ کیا اور پھر استقبالیہ کلرک کی بار بار خود پر اٹھتی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے بولا، کال بہت لمبی ہو گئی ہے، میں واپس پہنچنے کے بعد آپ سے دوبارہ اطمینان سے بات کروں گا، فی الحال آپ مجھے اجازت دیں۔ اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کال کے چارجز میرے بل میں شامل کر دینا، کلرک سے مختصراً کہتا ہوا وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ پہلے باہر جا کر اپنی گاڑی سے موبائل کا چارجر نکالا، پھر واپس کمرے میں آ گیا۔ ماہ بانو اس دوران غسل سے فارغ ہو چکی تھی اور اب بالکونی میں کھڑی تھی۔ اس نے بھی اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا، تب بھی ماہ بانو بالکونی میں ہی کھڑی تھی۔ وہ خود بھی وہاں جا پہنچا۔ دریائے سندھ پر رات اتر آئی تھی اور اس کی سلیٹی چادر پر ان روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا جن کا منبع اس کے پار واقع پہاڑوں پر موجود جھونپڑوں میں جلنے والے دیے یا لالٹینیں وغیرہ تھیں۔ دریائے سندھ پر اتری رات اس کی دھندلی شام سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ خاموشی سے ماہبانوں کے ساتھ اس سحر انگیز منظر کا نظارہ کرنے لگا۔ دریا کے پانیوں سے ٹکرا کر آنے والے ہوا کے جھونکوں کی خنکی نے بتایا کہ وہ لاہور سے بہت دور ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے کی دنیا بہت مختلف ہے۔ کل وہ ماہبانوں کو اس دنیا کی طرف روانہ کر کے خود واپس پہلے والے ماحول میں لوٹ جاتا، لیکن ابھی تو وہ اس کے نظارے میں محو لڑکی کی سنگت میں کھڑا یہی ٹھہر جانے کی وقت کو روک لینے کی خواہش کر رہا تھا۔ اچھی خاصی ٹھنڈک ہو رہی ہے، اندر چلتے ہیں، کھانا کھا کر آرام سے سو جانا، مجھے بھی واپس جانا ہے اور تمہیں بھی لمبا سفر کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اچھی طرح آرام کر لیں۔ اس شہر میں جکڑے رہنے کے خوف نے اسے ماہبانوں کی محویت توڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ تحکمانہ لہجے میں کہتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ وہ چونکی اور پھر تابع داری سے اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے خود بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں پہنچ گئی۔ بالا بتا رہا تھا کہ تم ہم سے ملنا چاہتے ہو، کوئی کام تھا کیا؟ سامنے کھڑے رفیق کھوکھر سے چودھری نے پر رعونت لہجے میں کہا۔ کام آپ بھی سمجھ سکتے ہیں چودھری صاحب، اس لڑکی ماہبانوں کو اغوا کرنے کے چکر میں میرے ہائر کیے ہوئے بندے پکڑے گئے ہیں اور میرا نام سامنے آ چکا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب پہلے ہی مجھ سے خفا تھے، اب پھر میرا نام سامنے آنے پر ان کی خفگی کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پولیس پورے شہر میں مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اگر مجھے بر وقت ملتان روڈ والے واقعے کی اطلاع نہ ملتی تو میں دھر لیا جاتا۔ یہ اطلاع ملتے ہی کہ تصادم کے بعد 2 بندے زخمی حالت میں زندہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، میں نے فوراً اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد سے مسلسل ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہوں، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں کہ آپ مجھے پناہ فراہم کر دیں۔ آخر آپ کا کام کرتے ہوئے ہی تو میں اس مشکل میں پھنسا ہوں، رفیق کھوکھر نے جتایا۔ تم بھول رہے ہو انسپکٹر کہ تم نے ہمارا کام کرنے کے عوض منہ مانگی رقم لی تھی، ہم نے رقم ادا کر دی، ہماری ذمہ داری ختم، اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو۔ چودھری کے اس کورے جواب پر پل بھر کے لیے رفیق کھوکھر کا چہرہ پھک پڑ گیا، مگر پھر وہ پینترا بدلتے ہوئے بولا، سوچ لیں چودھری صاحب، میرا محفوظ رہنا آپ کے مفادات کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اگر میں پکڑا گیا تو آپ بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ میں خود پولیس کی نوکری کرتا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب پولیس والے کسی سے کچھ اگلوانے پر آ جائیں تو پھر بندے کے لیے زبان بند رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ آپ نے مجھے تحفظ فراہم نہیں کیا اور میں پکڑا گیا تو کتنی دیر تک آپ کا نمک حلال کرنے کے لیے اپنی زبان بند رکھ سکوں گا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، پر مجھے افسوس بڑا ہوگا کہ آپ میری وجہ سے پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ چودھری اس کی بات سن کر دھاڑا۔ نہیں جناب، میری ایسی مجال کہاں، میں تو صرف آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔
اس نے عیاری سے جواب دیا۔ سنا ہے ابھی سال بھر پہلے ہی تمہاری شادی ہوئی ہے۔ گھر والی بڑی خوبصورت ہے، گھر پر بوڑھی ماں اور جوان خوبصورت بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ان دونوں عورتوں کی جان و عزت خطرے میں ہو تو کیا تب بھی تم اپنی زبان کو بند رکھنے سے انکار کرو گے؟ چودھری نے اس کی عیاری کے جواب میں اپنا جو کارڈ شو کیا، اس نے اس کی ساری تیزی و تراری کو جھاگ کی طرح بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا مطلب؟ میری ماں اور بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ وہ ہکلایا۔ بھائی، ان کا تم سے تعلق ہے تو تمہارے معاملات سے بھی تعلق ہوگا۔ ہم سے وصول کی گئی رقم سے انہیں بھی تو عیش کراؤ گے۔ سنا ہے تم نے اپنی ماں اور بیوی کو اچھی خاصی موٹی رقم دے کر رحیم یار خان بیوی کے میکے بھجوا دیا ہے کہ کچھ دن دونوں وہاں رہیں اور خوب عیش کریں۔ اب بتاؤ، جب وہ تمہاری کمائی پر عیش کریں گی تو کیا تمہارے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہوں گی؟ چودھری کی باتوں نے رفیق کھوکھر کے ہونٹوں پر تالا ڈال دیا۔ اس وقت پہلی بار صحیح معنوں میں اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی اوقات سے بڑھ کر اونچا اڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اچھی بھلی عزت کی نوکری تھی، پہلے اس نے اپنے فرائض سے کوتاہی برتی۔ جب اس کوتاہی کی سزا ملی تو بجائے معافی تلافی کے ذریعے وہ اس سزا کو ختم کروانے کی کوشش کرتا چودھری سے مل بیٹھا۔ خیال یہی تھا کہ چودھری سے رقم بھی ملے گی اور ضرورت پڑنے پر وہ تحفظ بھی فراہم کر دے گا، لیکن اس نے تو صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی اور ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ اگر اس نے زبان کھولنے کی غلطی کی تو ماں اور بیوی کی خیر نہیں۔ وہ اتنا باخبر شخص تھا کہ اسے یہ تک معلوم تھا کہ اس وقت وہ خواتین کہاں موجود ہیں۔ ایسے شخص کے لیے اپنی دھمکی پر عمل کرنا کتنا سہل ہوگا، وہ سمجھ سکتا تھا۔ تم کچھ پریشان ہو گئے انسپکٹر؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم اپنے خدمت گاروں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ ابھی جتنی باتیں ہوئی ہیں انہیں بھول جاؤ اور آرام سے یہاں رہو۔ ہم آج اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں، تمہیں بھی یہاں سے آج ہی کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ ہماری اس کوٹھی کے بارے میں سب کو علم ہے، اس لیے تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں بالے سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں کسی دوسری محفوظ جگہ پر جہاں تمہارے محکمے کے آدمی نہ پہنچ سکیں پہنچا دے گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اب تم ہمارا مسئلہ ہو۔ رفیق کھوکھر ابھی پریشانی کی عالم میں گمسم سا ہی کھڑا تھا کہ چودھری نے ایک بار پھر تیزی سے پینترا بدلا اور اپنا موڈ قطعی بدلتے ہوئے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی۔ شکریہ چودھری صاحب، بہت مہربانی آپ کی۔ اس کے تن مردہ میں گویا جان سی پڑ گئی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، تم ہمارے اتنے کام آئے ہو تو ہم تمہارا خیال کیسے نہیں رکھیں گے؟ چودھری نے اسے جواب دیا اور پھر اس کے پیچھے بالکل خاموش کھڑے بالے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، انسپکٹر صاحب کو ساتھ لے جا بالے، اور ان کا اچھی طرح بندوبست کر دے۔ یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں تو اچھی طرح جانتا ہی ہے۔ بالکل سرکار، بالے نے اسے جواب دیا اور پھر رفیق کھوکھر کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی چودھری کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی من چاہی مرادیں پوری ہوتے دیکھنے کا عادی تھا، لیکن ماہبانوں کے سلسلے میں اسے مسلسل ناکامی کا سامنا تھا۔ وہ ہر بار اس کے ہاتھ میں آتے آتے کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسل جاتی تھی، اور اب اس کے پیچھے جو لوگ آ کھڑے ہوئے تھے ان کی وجہ سے اس تک رسائی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ہار ماننے والا بندہ نہیں تھا، نہ ہی اس کی انا اجازت دیتی تھی کہ کسی اور کو خود سے بڑھ کر با اختیار تسلیم کرتے ہوئے مقابلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ شینا کی موت پر تعزیت کرنے سجاد رانا کے گھر گیا تھا اور ان سے گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے وہ جاری رہنی ہے۔ اس جنگ میں کتنے مہرے کام آ جاتے اسے غرض نہیں تھی۔ رفیق کھوکھر جیسے معمولی مہرے کو بھی اس نے پٹوا لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کھوکھر کو زندہ رہنے دیا تو آگے جا کر وہ خود اسے مروا دے گا۔ وہ اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کھوکھر پولیس کے ہاتھ نہ لگے، اس بات کی اہمیت کا اسے خود بھی اندازہ تھا، اور صبح سے اس کے اپنے بندے اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ یہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے حق جتانے خود ہی یہاں آ پہنچا اور ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اس کی فرمائش پر اسے ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے اس نے اس سے جتنی بھی گفتگو کی تھی وہ محض دل لگی کے لیے تھی، ورنہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس وقت بالا اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کھوکھر کو ایک ایسی جگہ منتقل کرنے لے گیا تھا جہاں تک نہ تو پولیس کی رسائی تھی اور نہ ہی وہ خود واپس لوٹ سکتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔